بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارا یہ موضوع بہت عجیب و غریب ہے، لیکن اس کے بنانے کا مقصد ایک پیغام ہے، اصلاحی پیغام، اور یہ بالخصوص میں اپنے جوان بچوں سے، دوستوں سے میں اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں اس خلاق کائنات نے اپنی نعمتوں کو اس کائنات میں بھر دیا ہے، اور پروردگار عالم نے سبوح کیا ہے اس کائنات میں اپنی نعمتوں کا۔ سبوح اور نزول میں فرق ہے۔ جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو کسی خاص مقام پر، خاص جگہ پر اس کا نزول ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یا قرآن کا نازل ہونا۔ جناب حضرت علی بن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح مختلف صحفہ، مختلف کتب، مختلف انبیاء کے دلوں پر، ان کے اذہان پر پروردگار نے ان کا نزول کیا۔ جب ایک شے کو نزول کیا جاتا ہے تو وہ چیز آسمان سے یا اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب لغت عربی میں لفظ نزول کا استعمال ہو تو وہ کسی خاص چیز کا کسی خاص زمانے میں اور مکان میں نزول کرنا کہتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں لغت عربی میں سبوح کا استعمال ہو، سین بے واو غین کا استعمال ہو، تو اس سبوح سے مراد کیا ہے کہ ایک چیز نازل ہو رہی ہے، لیکن وہ ہر طرف نازل ہو رہی ہے، یعنی پورے زمان اور مکان میں ہر طرف اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا قرآن ایک خاص جگہ پر نازل ہوا، لیکن جب بارش برستی ہے تو وہ کائنات میں، شہر میں، ملک میں ہر جگہ برستی ہے۔ وہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ سید ہے، یہ غیر سید ہے، یہ جو ہے وہ افریقن ہے تو یہ کون ہے، نہیں۔ اگر کسی شہر میں کسی ملک میں ہو رہی ہے تو اپنا پرایا نہیں دیکھتی، بارش برستی ہے۔ پروردگار جب اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے تو وہ آواز دے رہا ہے اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر نزول نہیں کیا، نازل نہیں کیا، اَسْبَغَ سبوح کیا ہے۔ نہیں دیکھا تم کافر ہو، نہیں دیکھا تم نمازی ہو، نہیں دیکھا تم بے نمازی ہو، نہیں دیکھا کہ تم نے کتنے سجدے کیے، کتنے روزے رکھے۔ میں نے اپنی نعمتوں کا اسباغ کیا ہے، تمہیں بہترین آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے سماعت دی، بہترین شکل دی، بہترین چہرہ، چلنے پھرنے کے لیے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کائنات میں کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں، اگر اس دنیا کے اندر اگر ہم امور مادی میں مادے میں قدم رکھیں، اگر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم فریج کا استعمال کرتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، ہم بائک کا، جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا یا تو فیول بھرتے ہیں یا پھر ہم اس کا بل پے کرتے ہیں۔ عزیز محترم، لیکن وہ پروردگار، وہ خالق، وہ باری تبارک و تعالی کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور اس نے انسان کو بنانے کے بعد کہا کہ منزل احسن تقویم پہ میں نے اس انسان کو خلق کیا، یہ اللہ کا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ تھا کہ ابھی انسان کے وجود میں احساس پیاس نہ تھا، مگر پھر بھی اس نے ہزاروں لاکھوں چشمے، دریاؤں کے سلسبیل کو اور بڑے بڑے سمندروں کو کے سینوں کو چاک کر دیا کہ کہیں انسان کے وجود میں احساس پیاس ہو لیکن اسے پانی کی کمی محسوس ہو۔ جی اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کے اس دنیا پر قدم رکھنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں دسترخوان نعمت کو وا کر دیا اور پھیلا دیا پوری دنیا میں، کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ جی یعنی کسی چیز کی اس پروردگار عالم نے کمی کو نہیں چھوڑا، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں اس رویے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک رویہ خالق کا ہے، ایک رویہ مالک کا ہے، ایک رویہ مملوک کا ہے، اور بندوں کو اور عبد کا رویہ اپنے خالق سے ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یعنی یہ جو میں نے موضوع قرار دیا ہے، یعنی اس کو چند مثالوں کے ذریعے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مثلا ہوتا ہے کیا ہے کہ گھر میں بچہ اگر کسی چیز پر بگڑ جائے، اگر یہ بچہ کہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے مثلا سائیکل چاہیے، مجھے موٹر بائک چاہیے، ماں منع کرتی ہے، باپ منع کرتے، چھوٹے ہو جی ابھی تمہیں بائک نہیں دلا سکتے،
ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں حادثہ نہ ہو جائے، تمہاری جان نہ چلی جائے، بیٹے تم بائک کے بجائے ابھی سائیکل لے لو، ابھی تم سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی سے باہر نہ چلاؤ، ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا، کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سیٹ کرنے کے لیے، وہ چیز چونکہ اس کے لیے خطرناک ہے، اس کو کوئی لالی پاپ دے دیتے ہیں، اس کو کوئی چاکلیٹ دے دیتے ہیں، اس کو کوئی اور چیز ہم دے دیتے ہیں تاکہ اس بچے کا دل بہل جائے۔ جی اسی طرح ایک بیٹی ہے، ایک بچی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ مثلا اسکول میں جائے آزادی کے ساتھ، مثلا وہ پورا اسکول کسی ٹرپ پہ جا رہا ہے 10 دن کے لیے 5 دن کے لیے، وہ بھی جائے، ماں مصلحت نہیں سمجھتی، کالج کسی ٹرپ پر جا رہا ہے، بیٹی اصرار کر رہی ہے، باپ منع کر رہا ہے، ماں منع کر رہی ہے، لیکن جب ماں باپ منع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، تم 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے ہمارے ساتھ کہیں چلے جاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچے کو بہلا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا رویہ، ایک بچہ جو ناراض ہوتا ہے ہم اس بچے کو کسی ٹافی کسی چاکلیٹ کے ذریعے ہم بہلا رہے ہوتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ جب ہمارے معاشرے میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم بھی اللہ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی وہ بہلاتے کس طرح ہیں کہ تمام بے حجابیاں، تمام میوزک، گانا، تمام چیزیں ہماری شادیوں میں نظر آئے گی، مہندی میں، مائیوں میں، اور یہ ساری چیزیں، بے پردگی سب نظر آئے گی۔ اور مولانا صاحب سے بھی کہا جاتا ہے مولانا صاحب آپ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں سر جھکا لیں، مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں وہ جو کیمرے مین جو تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو دلہن کے چلا کے، گھما کے، بیٹھا کے، پھرا کے، ہر انداز میں جو ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، لیکن جب مولانا صاحب نکاح پڑھنے آتے ہیں تو چادر ڈال دیتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا صاحب کو اس بات کا دکھ ہے کہ دلہن کے اوپر چادر کیوں ڈال دیتے ہیں، نہیں، عرض مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یعنی انسان کی فکر جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی میرے لیے کچھ، آپ کے لیے کچھ، فلاں کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ ہے، یعنی ہم نے اللہ کے لیے بھی اسٹینڈرڈ یہ بنا دیا کہ اپنی شادیوں میں جب تک نکاح نہ ہو جائے تو حدیث قصہ کی ڈیمانڈ ہے، حدیث قصہ ضرور ہو۔ ہم پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہی شور شرابہ، پھر وہی ناچ گانا۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اصل میں ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے، لیکن ہم ٹافی پیش کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت کو، چاکلیٹ دے کر اہل بیت کو بہلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم ناراض نہیں کریں گے، بیٹی کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں ہم آپ کو بھی ایک انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں، ایک حدیث قصہ پڑھ کر اللہ کو، امام زمان کو ہم راضی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گویا ہمارے کردار سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت معذرت کے ساتھ، نعوذ باللہ معاذ اللہ کو ایک بچے کی طرح لیا ہوا ہے، یعنی جو میرا دل چاہ رہا ہے میں ویسا کروں گا، یعنی میں گھر میں کچھ ہوں، بیوی کے ساتھ رویہ، مسجد میں رویہ میرا کچھ ہے، اور محلے میں میرا رویہ کچھ ہے، میرے جوان دوست، کالج میں بھی وہی رویہ ہونا چاہیے جو ماں کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، جو پروفیسرز کے ساتھ رویہ وہی ماں کے ساتھ ہونا چاہیے، جو آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ وہی چھوٹی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے، وہی بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ کلاس میٹ کے ساتھ آپ کا رویہ اور چھوٹی بہن کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی کے اندر۔ اور یہی رویہ کہ جب آپ کسی طاقتور، کسی دولت مند کے سامنے جاتے ہیں تو آپ اس کے سامنے کیسے ہوتے ہیں، اپنے باس کے سامنے، یہ پروردگار تو رب الارباب ہے، یہ سب سے بڑا باس ہے کائنات کا، 70 حجاب کے پردوں میں بھی آپ اپنے عیب کو نہیں چھپا سکتے، تو بھلا ہم کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم ایک چاکلیٹ پیش کر دیں، پروردگار سارے گناہ ایک طرف، ہم تو یہ چاکلیٹ دے کے راضی کر لیتے، یہ 2-4 سجدے، یہ 8-10 ٹکرے مار کے ہم، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چاکلیٹ دے رہے ہیں، نہیں، اس نماز کے معنی، اس تعبد کے معنی یہ ہیں کہ ہر سانس میں، ہر نگاہ میں، ہر بول میں، ہر سماعت میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جو دیکھ بھی رہا ہے، جو سن بھی رہا ہے، اور جو میرے ہر بول کو اپنے سماعت سے سن رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میرے جوان بچے بچیاں اس گفتگو سے ضرور استفادہ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔